آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات ہونی تھی، لیکن اڈیالہ جیل سے ایک ایسا جواب ملا ہے جو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز صحافیوں کی طرف سے کوٹ کی جا رہی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ عمران خان ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس حوالے سے ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ باقی میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ان نوجوانوں کا جو وہاں پر پہنچے تھے، اور ایسے سینکڑوں نوجوان ہیں جو ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ان کے اہل خانہ رابطہ کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں ان کے بارے میں، نہیں پتہ چل رہا وہ زندہ ہیں، کہاں پر ہیں، یا ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ وقت ان کی فیملی پہ کیسا وقت گزر رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہر حلقے سے کسی حلقے سے 30، کسی حلقے سے 40، اس طرح لسٹ آ رہی ہے جو نوجوان ابھی تک غائب ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے نوجوان گرفتار ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ جن کی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ بہت افسوس کا لمحہ ہے، بہت سے ایسے لوگ جن کی ڈیتھ ہو گئی، ان کی میتیں واپس نہیں دی جا رہی، اور ان کے اہل خانہ میت کے لیے ہسپتالوں میں ترلے منتیں کر رہے ہیں۔ اور بہت سے ایسے نام ہیں جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کتنا فگر ہے سامنے نہیں آ رہا۔ اس حوالے سے شہباز گل نے ایک ٹویٹ کی ہے، جی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ پنجاب کا کیا کردار ہے یہ آپ کو نیکسٹ بلاگ میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو جو ہوا وہ سب نے دیکھا، لیکن وہ صحافی جو اس چیز کو کوٹ کر رہے تھے، وہ صحافی جو بتا رہے تھے کتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، وہ صحافی جنہوں نے کوریج کی، اب ان کو اٹھانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ 3 صحافی اس ٹائم تک غائب کر دیے گئے ہیں۔ متی اللہ جان کو غائب کیا گیا، ثاقب بشیر کو غائب کیا گیا، شاکر رحمان کو غائب کیا گیا۔ یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ باقی میں انشاءاللہ جو نیکسٹ ولاگ ہوگا اس پہ تھوڑا سا ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہوں، اس میں آپ کو سب کے کردار بتاؤں گا، کیونکہ میں خود بھی عینی شاہد ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مارچ میں کس کا کیا کردار تھا، اور کون غائب تھا، کس کی حاضری تھی، کس نے فائر کی۔ یہ تمام چیزیں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ڈاٹا ہے، آپ کو یہ بتائیں گے۔ لیکن ابھی تک کی صورتحال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات، آپ کو پتا ہے کہ ڈی چوک میں جو ہوا وہ تو سب کو پتہ چل چکا ہے، جس طرح شہادتیں ہوئی، جس طرح ڈائریکٹ فائر کیے گئے، جس طرح لوگوں کو قتل کیا گیا، جس طرح وہاں لوگوں کو زخمی کیا گیا، لوگوں کو قید کیا گیا، جس طرح لوگوں کی تذلیل ہوئی، وہ تو سب نے دیکھا۔ لیکن اب کیا چل رہا ہے؟ پہلی بات، آج کافی دن بعد عمران خان سے ملاقات ہونی تھی۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل گئے، کیونکہ ایک ملاقات ہوتی ہے ہر ہفتے میں، ملاقاتی دن ہوتا ہے۔ تو وہ ملاقات کے لیے جب اڈیالہ جیل گئے تو اڈیالہ جیل سے ایک ایسا جواب ملا جو صحافیوں نے کوٹ کیا ہے۔ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کہتی ہے کہ عمران خان ہمارے پاس نہیں ہے، وہ جسمانی ریمانڈ پر راولپنڈی نیو ٹاؤن جو پولیس ہے ان کے پاس ہوں گے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ جا کے ان سے پتہ کریں، اور آپ نے اگر ملاقات کرنی ہے جا کے ادھر کریں۔ عمران خان ہماری تحویل میں نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران خان کوئی ایک عام مجرم کے ساتھ بھی نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ عمران خان اڈیالہ جیل جنہیں قید کیا گیا، اور آج اڈیالہ کی انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو کس کے پاس ہے؟ اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جسمانی ریمانڈ پر نیو ٹاؤن پولیس کی تحویل میں ہے، آپ جا کے وہاں ملاقات کر لیں۔ کیسے کسی کو پتہ نہیں جیل سے شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور جلد سے جلد تحریک انصاف کے تمام قائدین کو ایک تو اس پہ آنا چاہیے، دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں جس پہ ابھی تک وہ نہیں آئے، جس پہ مجرمانہ خاموشی ہے، جس میں غفلت ہے۔ ظلم تو ہوا سو ہوا، لیکن تحریک انصاف کہاں پر ہے اس ٹائم، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسری بات، پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور ایک یہ خبر آ رہی ہے، یہ فگر آ رہا ہے، ڈاکٹر شہباز گل صاحب لکھتے ہیں کہ قتل و غارت کی جو لسٹ ہے وہ مکمل طور پر سامنے نہیں آ رہی، اس کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہے، بہت زیادہ تعداد ہے اس کی۔ یہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب یہ ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، اور یہ جو لسٹ ہے یہ سامنے نہیں آ رہی۔ بالکل ابھی تک پنز ہسپتال، پولی کلینک ہسپتال یا باقی جتنے ہاسپٹلز ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ طور پہ کوئی لسٹ سامنے نہیں آئی کہ کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، کتنے لوگ ہمارے پاس انجرڈ ہیں یا زخمی ہیں، کتنے لوگ
کریٹیکل سچویشن میں ہیں، ابھی تک ایسی کوئی بھی لسٹ سامنے نہیں آئی۔ تو ڈاکٹر شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ کئی سینکڑوں لوگوں کے جو ڈیتھ ہے اس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، ابھی تک کوئی فگر کا نہیں پتا، واقعی ابھی تک کسی کو فگر کا نہیں پتا۔ ایک تو یہ واقعہ ہے، دوسرا ہزاروں لوگ گرفتار ہیں اور کئی لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، جن کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں پر ہیں، کیا وہ زندہ ہیں یا وہ مر گئے ہیں یا وہ گرفتار ہیں، وہ کہاں پر ہیں نہیں پتا۔ ان کی فیملیز رابطہ کر رہی ہیں، میسیجز آ رہے ہیں، مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ میرے بھائی کا پتہ کر دو، میرے والد کا پتہ کر دو، لیکن کسی کا نہیں پتہ چل رہا۔ فیملیز کس سچویشن میں ہے نہیں پتہ چل رہا، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی آج تدفین ہوئی ہے اور ہر آنکھ اشکبار تھی، لوگ رو رہے تھے۔ میت کے اوپر تحریک انصاف کا پرچم تھا، قبر کے اوپر تحریک انصاف کا پرچم لہرایا گیا۔ وہ جو کہتے تھے کہ جان دے دیں گے، انہوں نے جان دے دی، انہوں نے ثابت کیا کہ انہوں نے جان دی۔ لیکن اتنا واقعہ ہو گیا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، تحریک انصاف کی لیڈرشپ، تحریک انصاف کی جتنی لیڈرشپ ہے، میں رجسٹرڈ گور کا نام لوں، سلمان اکرم راجہ چیئرمین، جنرل سیکرٹری، جو وزیر اطلاعات سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص صاحب، کیا آ کے بتایا گیا، کیا آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی، کوئی فگر بتایا کہ کتنے لوگ ہیں جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کتنے لوگ ہیں جو زخمی ہیں، اتنا ہم پہ ظلم ہوا ہے، یہ چیزیں ہوئی ہیں، کوئی ایک چیز کا ذکر نہیں کیا گیا۔ آپ نے لاوارث چھوڑ دیا ہے، آپ نے ان لوگوں کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں رکھی، کہاں پر ہیں، کس سال میں ہیں، کس سال میں وہ جی رہے ہیں، ان کے گھر والے کس سال میں جی رہے ہیں، کہ گھر والے زندہ ہیں، گھر والے مر گئے ہیں، اس ماں سے پوچھیں۔ ایک ابھی بات کوٹ کی جا رہی ہے، ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ایک نوجوان جو شہید ہوا، ایک نوجوان جس کی ڈیتھ ہوئی، اس کی جب ہم نے جیب چیک کی تو جیب سے کچھ چیزیں ملی، 750 روپے ملے اور کچھ بنے ہوئے چنے، اس کے علاوہ ایک موبائل، چھوٹا موبائل تھا جس میں 47 امی کے نام سے مس کال تھی۔ آپ نے سوچا اس ماں پہ کیا کنڈیشن ہوگی، اس ماں کی کیا حالت ہوگی، وہ ماں جو ایک مس کال کی، 2 کی، 3 کی، 47 مس کال کی کہ میرا بیٹا کس سال میں ہے، کہاں پر ہے۔ آپ کو یہ پتا ہے؟ بالکل نہیں پتا۔ ماؤں کا کیا حال ہے پتہ نہیں پتا، ان فیملیز کا کیا حال ہے نہیں پتا۔ سو کتنا دردناک یہ لمحہ ہے، 47 مس کال ہیں، اور جب اس گھر میں پتہ چلے گا کہ ان کا وارث، بہنوں کا بھائی، باپ کا سر کا تاج، اس ماں کا لاڈلا شہید ہو گیا، کیا کنڈیشن ہوگی۔ اتنا ظلم ہوا اس ملک میں جن پہ ظلم ہوا وہ بھی اپنے، جو کرنے والے وہ بھی اپنے، کس طرح اتنا ظلم کر لیا، کس طرح ان کو مار دیا۔ یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اپنے لوگ اپنوں کو ماریں گے۔ خدا کی قسم نیند نہیں آتی، خدا کی قسم یہ جو لمحے دیکھے ہیں، یہ لمحے دیکھ کے چین نہیں آتا، کیونکہ یہ لمحے لائیو دیکھے ہیں، لائیو یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ اس طرح ظلم کیا گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ بہت سی ظلم کی کہانیاں، بہت سا ظلم ابھی سامنے آئے گا، بہت سے ایسے لوگ جن کا پتہ ہی نہیں چل رہا وہ کس سال میں ہے۔ ان کے بارے میں جلد سے جلد تحریک انصاف کو اس پہ کمیٹیز بنانی چاہیے، تحریک انصاف کو انفارمیشن کلیکٹ کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ کتنے لوگ زخمی ہیں، کتنے لوگ سیریس کنڈیشن میں ہیں، کتنے لوگوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے، کتنے لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں۔ میں چیک کر رہا تھا، خیبر پختونخوا کے 2-3 ایم پی اے سے بات ہوئی تو ہر ایم پی اے سے ہر حلقے میں اس طرح کنڈیشن ہے کہ 106 لوگ، جس میں سے 26 گرفتار ہیں، باقیوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا، باقی لوگ غائب ہیں، اور ہر حلقے کی یہ کنڈیشن ہے، سینکڑوں لوگ غائب ہیں اس ٹائم، پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں پر ہے، زندہ یا نہیں ہے زندہ۔ سو ایک تو یہ سچویشن ہے، دوسرا وہ صحافی مطیع اللہ جان صاحب، ہمارے سینئر صحافی ہیں، وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے تھے جا کے پمز ہسپتال میں کہ کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کو اٹھا لیا گیا اور پھر اٹھا کے آئس پی کے گاڑی چلا رہے تھے، کلاشنکوف چھینی، پولیس والوں پہ تانی، پولیس والوں کو کچلنے کی کوشش کی، اس طرح کی بونڈی ایف آئی آر درج کر دی گئی۔ شاکر روان جو ہمارے بھائی ہیں، لاہور سے رپورٹر ہیں، ان کو ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا۔ اس کے علاوہ ثاقب بشیر جو پریس ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہے، وہ کہاں پر ہیں، وہ انہیں غائب کر دیا گیا۔ جو آواز اٹھاتا ہے، جس نے اس کی کوریج کی، اسے غائب کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ پھر لوگوں پہ ظلم و بربریت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور ظلم جو ڈی چوک پہ ہوا، ایک تو ماڈل ٹاؤن لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ اپنی پولیس نے فائرنگ کی، اور یہ ڈی چوک بھی ایسا لمحہ ہے جو کبھی نہ بھولنے والا لمحہ ہے۔ ایک میں نے کہا کہ میت واپس نہیں کی جا رہی، ڈی جی ہان سے ایک محمد شفیق
ہے محمد شفیق کنفرم ہو چکا تھا، پیمز نے کہہ دیا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اب ان کی میت واپس نہیں کی جا رہی، اور گھر والے ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں کم سے کم میت تو واپس کر دیں، ہم جا کے دفنا سکیں، اب وہ مر گیا ہے آپ تو اسے سکون دینے دیں، لیکن میتیں واپس نہیں کی جا رہی۔ سو اہل خانہ نے یہ کہا ہے کہ اگر نہ کی گئی ہم پیمز ہسپتال میں دھرنا دے دیں گے، ہم شہر کے شہر بند کر دیں گے۔ سلار خان کاکر جو بلوچستان سے قافلے کو لیڈ کرتے ہوئے آ رہے تھے وہ غائب ہے، نہیں پتہ کہاں پر ہیں۔ بلوچستان والوں نے کہہ دیا ہم بلوچستان بند کر دیں گے۔ ظلم و بربریت جبر کا وہ ظلم کیا گیا، ایک تریح رقم کی گئی ہے، اور یہ ایسی تریح رقم کی گئی ہے کہ ہر پاکستان کے ذہن میں، ہر پاکستانی کے ذہن میں، دل میں یہ نقش کر گئی ہے جو کبھی نہ بھولنے والی ہے۔ آپ کو تمام تر صورتحال کے حوالے سے میں بتاتا رہوں گا، باقی میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گا، آپ نے وہ ضرور سننا ہے۔ میں بتاؤں گا کہ اس مارچ میں کس کا کیا کردار تھا، اس مارچ میں کس نے پارٹیسپیشن کی، کس نے لڑائی لڑی، کون سا نوجوان تھا یا کون سا رہنما تھا جو آگے بڑھ کے چلتا گیا، جس نے مارکے کلیئر کیے، جس نے کنٹینر ہٹائے، اور کون سے ایسے لوگ تھے جو غائب رہے۔ آپ کو نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔